بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام مسلمان بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے پاور اسلام میں خوش آمدید۔ ایک بزرگ کا واقعہ جن کی کرامت ان کی بیوی کی بدولت تھی۔ قاہرہ کے قریب دریائے نیل کے کنارے ایک بزرگ رہا کرتے تھے۔ ان کے مریدوں کو فخر تھا کہ ان کے پیر صاحب تہجد کی نماز دریا کی پانی پر مصلی بچھا کر پڑھا کرتے تھے، اور مصلی پانی پر قائم رہتا تھا، ڈوبتا نہیں۔ ایک دن شاہ صاحب کی بیوی سے کچھ بات بڑھ گئی، کہنے لگے کہ نیک بات، مجھ سے دنیا بیت کرتی ہے، مجھے اپنا پیر مانتی ہے، مگر نہیں مانتی تو نہیں مانتی۔ بیوی نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اٹھ گئی۔ اگلے دن پیر صاحب پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ تہجد کی نماز پڑھنے جب دریا نیل پر تشریف لے گئے تو پہلا قدم پانی پر رکھتے ہی غوطے کھانے لگے اور سیدھا دریا میں جا گرے۔ مریدوں نے بڑی مشکل سے باہر نکالا اور حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ آخر ہوا کیا۔ پیر صاحب تو روز ہی پانی پر نماز پڑھتے تھے، آج دریا نے کیوں انہیں ڈوب دیا؟ پیر صاحب کافی افسردہ سے گھر آئے اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئے۔ بیوی نے آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، بس دیکھ لی اپنی بزرگی، یہ سب میری محنت تھی جس پر تم اپنی بزرگی چلا رہے۔ بیوی کی بات سن کر شاہ صاحب ایک دم چونک اٹھے اور قریب آ کر بے چارگی سے پوچھا، ذرا کچھ تفصیل تو بتائے آخر۔ بیوی نے جواب دیا کہ روز میں تمہیں وضو کر کے پاک صاف ہو کر کھانا بنا کر دیا کرتی تھی، جس کی وجہ سے تمہارے جسم کو روح میں پاکیزگی قائم رہتی تھی اور تم دریا کے پانی پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج میں نے بغیر وضو کے اور پاک صاف ہوئے بغیر ہی کھانا بنا کر دیا۔ یہ کھانا کھا کر تمہاری روحانیت کا درجہ کم ہو گیا، کیونکہ تمہارے جسم میں جو کھانا گیا اس کی صفائی اور پاکیزگی کا معیار کم تھا، اسی وجہ سے تم دریا کے پانی پر نماز نہ پڑھ سکے اور ڈوب گئے۔ تو پیارے دوستو، سبق آموز واقعہ، آپ کے تقوی اور پاک بازی میں سب سے بڑا ہاتھ بیوی کا ہوتا ہے۔ اگر وہ باوضو ہو کر صاف ستھرا کھانا بنائے گی تو آپ کے نفس میں پاکیزگی برقرار رہے گی، اور جس دن اس نے کچھ کم محنت کی تو آپ بھی دریا میں غوطے کھا رہے ہوگے۔